اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں کے غیبوں اور زمین کے پوشیدہ چیزوں کا علم، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر آنکھ جھپکنے کی مثل یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت والا ہے، اور اللہ ہی نے پیدا کیا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی، اور بنائے اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر کرو۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 77 اور 78، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ زمینوں اور آسمانوں میں کتنا مخلوقات ہیں، کتنی ان کی تعداد ہے، کیا کیا ان کی ضروریات ہیں، کیا کیا ان کے تقاضے ہیں، کس انداز سے وہ رہتے ہیں، کیا ان کا نظام زندگی ہے، کیسے ان کا توالد و تناسل ہے، کیا ان کی خوراکیں ہیں، یہ اللہ کے بغیر کون جانتا ہے۔ مخلوقوں کی تعداد بھی کوئی نہیں جانتا، انواع و اقسام بھی کوئی نہیں جانتا، کل افراد بھی کوئی نہیں جانتا، کیا کیا ان کے اندر خاصیتیں ہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ بچھو کو پیدا کرنے کا کوئی فائدہ، ہم کہیں گے نقصان ہی نقصان ہے۔ سانپ کو بنانے کا کوئی فائدہ، یہ مکھیاں ہمیں تنگ کر ان کے بنانے کا کیا فائدہ ہے، لیکن اس میں بھی ہزاروں حکمتیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ ہر چیز کے اندر حکمتیں ہیں، تو اس لیے فرمایا آسمانوں کا غیب اس کا علم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، زمینوں کا غیب اس کا علم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ سارے بھید اللہ ہی جانتا ہے، یہ ساری پوشیدہ چیزوں میں راز اللہ ہی جانتا ہے، ان کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جیسے یہ چیزیں غائب ہیں بظاہر آخرت کے قبر کے سارے معاملات ہم سے غائب ہیں۔ صرف عام بندے نہیں، ماہرین ڈاکٹر مریض کے پاس کھڑے ہوں اور چاروں طرف مکمل کھڑے ہوں، اور وہاں فرشتہ روح نکالتا ہے، کسی کے باپ کو پتہ نہیں چلتا کہ نکالنے کے لیے فرشتہ آیا ہے اور روح نکال رہا ہے، کہاں کہاں سے نکل گیا ہے، روح کا نکلنا کسی کے علم میں نہیں ہوتا۔ ایسی پوشیدہ چیزیں بندے کھڑے ہیں، ماہر فن کھڑے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے فرمایا قیامت کا معاملہ یہ بھی پوشیدہ ہے۔ اور سورہ لقمان کے آخر میں اللہ نے 5 وہ باتیں بتائیں جن کو غیب کی چابیاں کہا جاتا ہے، مفاتیح الغیب، غیب کی چابی، کہ ان کا علم اللہ کے بغیر کسی کو نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہی بھی ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مجمع میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ مسجد ہے، کھلا مجمع ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی انسانی شکل میں ہے۔ پھر صحابہ کہتے ہم نے دیکھا نوجوان آیا، کالے بال ہیں، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑا صاف ستھرا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کوئی ان میں سے ہمیں اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ پہچانتے نہیں ہے تو پتہ چلتا ہے اس علاقے کا نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت صفائی ستھرائی دیکھتے ہیں، یہ تو قریب سے آیا ہے۔ اگر دور سے آیا ہوتا تو گرد و غبار، سفر کے تھکان، آثار علامات سفر والے ہوتے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوال کیے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے۔ یہ 5 سوال حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ اب ان میں ایک سوال یہ تھا متی الساعہ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ تو حضور نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ پوچھنے والا جیسے نہیں جانتا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب ہے کہ آئے جبرائیل پوچھنے والے جیسے تجھے پتہ نہیں ہے، مجھے بھی اس کا ایسے پتہ نہیں ہے۔
قیامت کا علم ایسا پوشیدہ، لیکن فرمایا اس کا آنا ایسا یقینی ہے گویا کہ وہ آ چکی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا خصوصاً آخری سپارہ ابھی بھی جو پہلی رکعت میں تلاوت کی گئی ہے، ان کے اندر پڑھو، ساری قیامت کی نشانیاں اور ماضی سے بیان کی گئی، یہ ہو چکا، یہ ہو چکا، یہ ہو چکا، یہ ہو چکا، حالانکہ ہوا نہیں، وہ ہوگا، لیکن صیغے ماضی کے استعمال کیے گئے، پتہ چلے کہ ان کا آنا ایسے یقینی ہے جیسے گویا کہ یہ ہو چکے ہیں۔ آسمان ٹوٹ چکا، ستارے ٹوٹ چکے، یہ ہو چکا، وہ ہو چکا، حالانکہ ہوا نہیں ہے۔ جس دن قیامت ہوگی اس سے پہلے ہوگا، لیکن ابھی ہوا نہیں، لیکن ان کو انداز اس سے بیان کیا گیا ہے گویا کہ ہو چکا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایک قیامت کبریٰ ہے اور ایک قیامت صغریٰ ہے۔ قیامت کبریٰ سارے انسانوں پر، جو اسرافیل علیہ السلام پہلی سور پھونکیں گے، تمام ذی روح چیزیں مر جائیں گی، حتیٰ کہ غیر ذی روح چیزوں کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، پہاڑوں کا وجود ختم ہو جائے گا، آسمان و زمین کا وجود ختم ہو جائے گا، سورج چاند ستاروں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ فرمایا قیامت کبریٰ ہو۔ اور قیامت صغریٰ، ہر ایک کی موت اس کی قیامت صغریٰ ہے۔ من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اسی وقت سے اس کا حساب کتاب موت ہی سے پتہ چل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روح نکلنے سے پہلے اگلا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، روح نکلنے سے پہلے اس کو اگلا گھر دکھایا جاتا ہے کہ جنت ہے یا جہنم ہے، تیرے لیے قبر جنت کا باغ ہے یا تیرے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے اس کو اگلا گھر اتنا اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے کہ اس کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے فرمایا غبارے کا منہ کھولو تو ہوا غبارے سے نکل جاتی ہے، مشکیزے کا منہ کھولو اس سے پانی نکل جاتا ہے، گوندھے ہوئے آٹے سے جیسے بال نکال لیا جاتا ہے، ایسے ہی فرمایا مومن کی روح خوشی خوشی نکل جاتی ہے۔ آگے ٹھکانہ نظر آ رہا ہوتا ہے، آگے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور کافر بد کردار کی روح جب وہ اپنا ٹھکانہ دیکھتی ہے گھبرا جاتی ہے، وہاں جانا نہیں چاہتی، وہ جسم کے اندر چھپنا چاہتی ہے، جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، تو فرمایا اس کو ایسے فرشتے نکالتے ہیں جیسے ریشمی کپڑے کو خاردار تاروں پہ ڈال دو، پھر وہاں سے کھینچو، جیسے وہ تار ہو جاتا ہے، ایسے پورا جسم چیر کر کے فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ان دونوں لفظوں میں مومن کے کافر کے روح نکالنے کی کیفیت اور کافر کے روح نکالنے کی کیفیت بیان کی گئی۔ تو فرمایا قیامت کا معاملہ یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن آنا اس کا اتنا یقینی ہے کہ آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے میرے آقا پر قرآن جو آیا ہے اس نے کہہ دیا ہے کلمح البصر، جتنا تیری آنکھ کھلنے اور بند ہونے میں، پلک کے جھپکنے میں جتنا دیر لگتی ہے، اتنا وقت بھی قیامت کے آنے میں نہیں لگے گا۔ کلمح البصر، آنکھ کا جھپکنا کتنا ہے؟ سیکنڈوں سے بھی کم وقت، سیکنڈوں سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ فرمایا اس سے بھی کم، او ہوا اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب ہے قیامت۔ اور ہم کہتے قیامت آئے گی، پھر دیکھا جائے گا، ابھی تو میں بچہ ہوں، پھر میں جوان ہوں گا، پھر میں بوڑھا ہوں گا، پھر میں بیمار ہوں گا، پھر کئی موت حالات آئیں گے، پھر مروں گا، اس تک توبہ کر لوں گا، اس وقت تک توبہ کر لوں گا۔ یہ شیطان تصویف کہتا ہے ان قریب، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو خامخواہ داڑھی رکھے گا تو بڑے مسئلے بن جائیں گے، ابھی تو نمازی بن جائے گا، ابھی تو مسجد والا بن جائے گا، تیرے تو کاروبار میں حرج آ جائے گا، ابھی تیرے تو یار دوست ہیں، کچھ ان کے ساتھ زندگی گزار لے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور دیکھ رہے ہیں ساری موتیں روزانہ آنن فانن کیسے ہو رہی ہے۔ وہ جی مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ جی مر گیا، ٹیک ہو گیا، وہ جی مر گیا، فلاں ہو گیا۔ ایک منٹ اس کو خود کو بھی 2 منٹ پہلے خیال نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا ہے، تو مر گیا۔ تو فرمایا کہ قیامت یہ اتنا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر،
بصر، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر آنکھ جھپکنے کی مثل، او ہوا اقرب، یا آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ قریب، آنکھ جھپکنے میں جتنا دیر لگنا بھی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، دیکھنا بھی نہیں جانتے تھے، سننا بھی نہیں جانتے تھے، بولنا بھی نہیں جانتے تھے، چلنا بھی نہیں جانتے تھے، کھانا پینا بھی نہیں جانتے تھے۔ کیا جانتا تھا انسان؟ کچھ بھی علم نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے میں نے پہلے دفعہ جھام کے اندر ایک دفعہ تقریر سنی کسی عالم کی، اس نے یہ جملہ بولا کہ ساری مخلوق کے بچے عالم پیدا ہوتے ہیں، انسان کا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے بچہ جنتی ہے، وہ اپنی ضرورت کا علم خود بخود ساتھ لے کے آتا ہے، اس کو کسی ادارے میں تعلیم دی نہیں جاتی۔ کوئی بھی جانور ہے، پرندہ ہے، درندہ ہے، کہ سردی سے کیسے بچنا ہے، گرمی سے کیسے بچنا ہے، گھونسلہ کیسے بنانا ہے، اور زمین کے اندر بل کیسے بنانا ہے، اپنی سردی گرمی سے بچانے کا انتظام کیسے کرنا ہے، دشمنوں سے کیسے بچنا ہے، کون سکھلاتا ہے ان کو؟ جانوروں کے بچوں کو کون سکھلاتا ہے؟ ماں کا دودھ پینا ان کو کون سکھلاتا ہے؟ کوئی اور چیز چلنا پھرنا دوڑنا بھاگنا پرندوں کو اڑنا کون سکھلاتا ہے؟ وہ خود کو خود جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کا بچہ عالم پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگلا فرق کیا ہے؟ ان کے اندر عالم پیدا اللہ ان کو کرتا ہے، اپنی ضرورتوں کا علم دے کر کے پیدا کرتا ہے، لیکن آگے علم سیکھنے کی صلاحیت، استعداد، لیاقت، قابلیت ان میں نہیں رکھی، اور انسان کو پیدا تو جاہل کیا لیکن اس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی، استعداد رکھ دی۔ اس لیے اللہ نے علم کی بات فرشتوں کے سامنے بھی کی، علم کی بات آدم علیہ السلام کے سامنے بھی کی، فرشتے نہیں جان سکے، آدم جان گیا، اس لیے آدم مسجود ملائکہ بن گیا۔ علم کی صلاحیت، علم سیکھنے کی استعداد و لیاقت وہ اللہ نے انسان میں رکھی۔ استعداد اس کے اندر ہے، یہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، شہری ہے یا دیہاتی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر سیکھنا چاہے تو ہر عمر میں علم سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے انسانوں کے لیے سارے احکام بیان کیے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک طالب علم رہو۔ علم کا تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا، ہر انسان پر فرض قرار دے دیا، اس لیے کہ استعداد اس کے اندر ہے۔ اور اسی استعداد کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں اللہ نے کان دیے ہیں علم سیکھنے کے لیے، تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں علم سیکھنے کے لیے، تمہیں اللہ نے دل دیا ہے علم سیکھنے کے لیے۔ فرمایا واللہ اخرجکم، اور اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے